اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عید کے موقع پر ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ سنت، میرے نبی نے فرمایا سنت ابی ابراہیم، میرے نبی کی، میرے باپ کی سنت، سنت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی خود، آپ کا معمول تھا اشتراک ابشین، آپ دو چھترے خریدتے تھے، سمینین موٹے ہوتے تھے، اقرنین ان کے سینگ بڑے بڑے ہوتے تھے، ملیحین وہ بڑے خوبصورت ہوتے تھے، موجوعتین وہ خصی ہوتے تھے۔ ایک کی قربانی کرتے تھے پوری امت کی طرف سے، آنے والی پوری امت کی طرف سے قربانی فرماتے تھے، اور ایک کرتے تھے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ ساری زندگی آپ نے دو جانور ذبح کیے، لیکن جس سال آپ نے حج کیا تو آپ نے 100 اونٹ آپ کی طرف سے ذبح کیے گئے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے آپ کی طرف سے ذبح کیے، اور آپ نے فرمایا سب لے جاؤ، اور اہل مینا جو جو آئے وہ اس میں سے لے جائے، پکائے کھائے۔ تو چونکہ آپ کی عمر 63 برس تھی تو آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک اونٹ 7 انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، تو کتنے 100 حصے بن گئے جو آپ نے خود کھڑے ہو کر ایسے نحر ایسے کر کے برچھا مارنے کو کہتے ہیں۔ اور ایک عجب منظر دنیا نے دیکھا، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی، کہ 100 اونٹ کھڑے کیے گئے، ان میں سے 5 اونٹ پہلے لائے جاتے تھے، پھر ان میں سے ایک کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ تو اونٹ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ پہلے میں چلا جاؤں۔ ادھر ہم کتنی مشکل سے گراتے ہیں جانور اور وہ باں باں کرتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہونے میں وہ سبقت لے جا رہے تھے، بازی لے جا رہے تھے، اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ ہر اونٹ کی تمنا تھی کہ میں پہلے ذبح ہو جاؤں، اور اس کے بعد 37 اونٹ حضرت علی علیہ السلام نے ذبح فرمائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا جو گوشت بنائے گا اس کو مزدوری گوشت میں سے نہ دی جائے، میں الگ سے دوں گا۔ اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ نے گائے ذبح کی، اور پھر اس کا حضرت علی سے فرمایا کہ کوئی گوشت کے ٹکڑے لو اور دیگ میں ڈالو۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سر کے بال منڈائے، ناخن کٹوائے، مونچھوں کے بال کٹوائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے، حضرت عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ نے انتظار کیا، جب وہ پہلی دیگ جو چڑھی تھی جب وہ تیار ہو گئی، تو پھر آپ نے اس میں سے گوشت، آپ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی برتن میں کھا رہے تھے، اور پھر آپ نے اس کا شوربہ بھی پیا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر اسامہ بن زید کو پیچھے بیٹھایا، اور آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ طواف زیارت میں یہ طواف آپ نے اونٹنی پر کیا، چونکہ رش بہت زیادہ تھا اور لوگوں کو شوق تھا کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں، بہت سے لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اونٹنی پہ سوار ہو کر وہ طواف کیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی سی تھی، جب آپ اس پر حجر اسود پر آتے تو یوں اشارہ کر کے اس کو ایسے استلام کر لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طیبوا بہا انفسکم، قربانی کرو اور خوشی سے کرو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، غریبوں کو دے دیا جائے۔ تو ہمیں تو اپنے نبی سے لینا ہے درس اور سبق۔ آپ کے زمانے میں تو بہت غربت تھی، تو 100 اونٹ کتنے ہزاروں
درم کے بنتے ہوں گے وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیتے، تو یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ جب ایک چیز میرے نبی سے زندہ ثابت ہے تو پھر اس پر اپنی عقلی دلیلیں دینا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری بھی ہے اور ہماری آخرت کا اس میں نقصان بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تنقید سے پاک ہے۔ باقی مجھ پہ تنقید کریں، کسی اور پہ تنقید کریں، وہ جائز ہے۔ تو اور جو روح قربانی ہے وہ ہے اصل میں جب ہم جانور پہ چھری پھیرتے ہیں تو یہ ایک پہچان ہے کہ میں اپنے غلط جذبات پہ چھری پھیر رہا، میں اس چھری پھیرنے کے بعد جھوٹ پہ چھری پھیر رہا ہوں، بے ایمانی پہ چھری پھیر رہا ہوں، فحاشی پہ چھری پھیر رہا ہوں، ہر گندے برے گناہ سے میں بچنے کے لیے اپنے نفس پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ اور اس کی ابتدا 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔